انسان کی تمام حقیقت کیا ہے، وقتی موت کسے کہتے ہیں، اور پروردگار کس طرح سے اپنے بندوں کے اوپر مکمل تسلط رکھتا ہے، اور محافظ فرشتوں سے مراد کیا ہے، جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 59 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 60 اور 61 کی تفسیر کو جانیں گے۔ آیت نمبر 60 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور وہ وہی ذات ہے جو تمہاری روح کو رات کے وقت نیند میں نکال لیتا ہے، اور جو کچھ تم نے دن میں انجام دیا ہے اس سے باخبر ہے، پھر وہ دن میں نیند سے تمہیں اٹھاتا ہے، اور یہ کیفیت ہمیشہ جاری رہتی ہے یہاں تک کہ معین گھڑی آ پہنچے اور تمہاری زندگی پوری ہو جائے۔ اس کے بعد تمہاری بازگشت اس کی طرف ہوگی، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی تمہیں خبر دے گا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 60 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ جرحتم جارحتن سے عضو کے معنی میں ہے، ایسے اعضاء جن کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کام یا عمل کو بھی کہا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نیند میں انسان کی روح کو نکال لیتا ہے، لیکن فرماتا ہے ہم تمہیں لے لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی روح اس کی تمام حقیقت ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 60 کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نیند ایک وقتی موت ہے اور ہر دفعہ کا جاگنا ایک طرح کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ نمبر 2، فطری قانون یہ ہے کہ رات نیند کے لیے ہو اور دن کام کرنے کے لیے ہو۔ نمبر 3، ہماری زندگی کی ایک مقرر تاریخ، پروگرام اور معین مدت پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، ہمیں اپنے آپ کو قیامت میں جواب دینے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اس کے باوجود کہ پروردگار عالم ہمارے برے کاموں کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں مہلت عطا کرتا ہے اور ہماری لی گئی روح کو ہمارے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ نمبر 6، قیامت ہمارے اعمال کی حقیقت کے آشکار ہونے کا دن ہے۔ ناظرین، اب ہماری سورہ انعام کی 60 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 61 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ وہ اپنے بندوں پر مکمل تسلط رکھتا ہے اور تمہارے اوپر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی لاپرواہی نہیں کرتے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 61 میں کون کون سے نکات پائے جاتے ہیں۔ رات میں روح لے لینا اور دن میں واپس پلٹا دینا پروردگار عالم کا انسان پر مسلط ہونے کی ایک مثال ہے۔ روح قبض کرنے کے مسئلے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے نسبت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک الموت اور فرشتوں سے بھی اس مسئلے کی نسبت دی گئی ہے۔ ان دو طرح کی تعبیر میں فرق کی وجہ شاید یہ ہے
کہ عام انسانوں کی جان کو فرشتے قبض کرتے ہیں، جبکہ مخصوص اور اہم افراد کی جان کو ملک الموت قبض کرتے ہیں، اور اولیاء خدا کی جان کو خود اللہ تعالیٰ کی ذات قبض کرتی ہے۔ شاید اس کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے فرشتے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں اور آگے ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت عزرائیل وصول شدہ روحوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے روح قبض کرنے کی نسبت فرشتوں، ملک الموت اور اللہ تعالیٰ سے دی گئی ہے، یعنی روح قبض کرنے کا کام فرشتوں کا بھی ہے، ملک الموت کا بھی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فعل بھی شمار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، پروردگار عالم مسبب ہے اور فرشتے مباشر ہیں، اس لیے کسی بھی فعل کو کبھی مسبب اور کبھی مباشر سے نسبت دی جاتی ہے، یعنی فرشتوں کے پیچھے بھی اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ محافظ فرشتوں سے مراد ہو سکتا ہے ایسے فرشتے ہوں جو انسان کو حادثات سے بچاتے ہیں۔ تفسیر المیزان۔ حفظہ سے مراد ہو سکتا ہے یہ ہو کہ ایسے فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں۔ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے فرما بردار ہونے پر ایمان رکھنا اللہ کا شکر کرنے کا سبب ہے۔ جس طرح انسان کے اعمال کا فرشتوں کے ذریعے لکھے جانے پر ایمان ہونا انسان کے لیے شرم و حیا اور تقوی کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے آیت نمبر 61 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، پروردگار عالم پورا تسلط اور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے اگر ہمیں آزاد چھوڑ رکھا ہے تو یہ صرف اس مہلت کی وجہ سے ہے جو اس نے ہمیں اپنے لطف و کرم سے عطا کر رکھی ہے۔ نمبر 2، اللہ کا بندوں پر ایسا تسلط ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتا۔ نمبر 3، خلقت کے کارخانے میں کئی طرح کے حفاظتی انتظامات موجود ہیں۔ نمبر 4، حفاظت کرنے والے فرشتوں کا نزول مسلسل ہوتا رہا ہے۔ نمبر 5، فرشتوں میں سے ہر ایک گروہ کی اپنی مخصوص ذمہ داری ہے۔ نمبر 6، ایک شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے چند ایک فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 7، فرشتے اپنی ذمہ داری کو انجام دینے میں کوئی سستی نہیں کرتے اور وہ معصوم ہیں۔ ایک دوسری آیت میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ روح انسان کی حقیقت ہے اور نیند کو وقتی موت کہتے ہیں۔ انسان کا بار بار سونا اور اٹھنا یہی پروردگار کے تسلط کی علامت ہے، اور جو فرشتے محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ انسان کو حادثات سے بچاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔